وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل صلواتي واجمعها وأزكى تحيتي وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها بهلة الكمال وقام بحق ربوبيته في موطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط بقلبه نور سر تعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله بحزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا زلال الشرف الأسري بحبه وحبه ما عطر الأكوان بنصر ذكراه النسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
عن كتابه بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أساس خلقا وخلقا ولو أول إلى كلم الأخلاق سبقا وأوسعهم للمؤمنين علما ورفقا بل رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المثوي على المعنى الجزاء إذا دعوا مسكين وجبوا إجابة معجلة وهو الأشرف الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سورة أخلاقها هيبة القوية التي تبتعد منها ضرائس الأغنياء من البرية ومن نشر الغيب تعطرت القرب والمنازل وبعد ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جمع صفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية وما من خلق بالبرية معبود إلا والله تلقى عن زين الوجود أجملت في وصف العبد بوشمه ولو مدد مجده ومكانه أوصف عز القدر على مجدها أخذت على نجر السهى بعباده وقد انبسط القدر في تدبيرها أفاد العلم بوضاء مولد نبي الكريم والذي ما أكرم الله به عبد العبد المقربا من التقديم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عندك الأبان في هذا الرمضان وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يسوء الخلق كما يسوء التقدير وعلى أفضل الصلاة وتسليم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
hingga di malam hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, khusus nikmat iman wal Islam, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara membaca ayat suci Al-Quran, berzikir, bersalawat kepada Habibina Muhammad SAW, serta dengan diadakannya majlis ta'lim. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran alam junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang istiqomah yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati wabil khusus guru-guru kita Ustaz Haji Ahmad Bayhaqi, Ustaz Ahmad Yunus Suhaib, dan mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, diberkatkan rezekinya, kesehatan jasmani dan rohaninya, dikabul semua hajat-hajatnya, dan diistiqomahkan dalam dakwahnya sehingga bisa membimbing kita semua dalam jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus yang saya hormati JKM Mushola Ar-Rahmah, Bapak Sutijo, Bapak Sunarno, Bapak Suyono, Bapak Wardono, mudah-mudahan beliau-beliau diberikan panjang umur di taatillah, berkahkan rezekinya, kesehatan jasmani dan rohaninya, dan dikabul semua hajat-hajatnya. Wabil khusus yang saya hormati pembina Majlis Ta'lim wa Yarham Ustaz Aam Cahyana dan Bapak Patah, di khusus yang saya hormati Bapak Subur dan semua yang hadir di Majlis Wayarham yang namanya saya tidak sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di Majlis Wayarham dipanjangkan umurnya, bita'atillah, diberkatkan rezekinya, kesehatan jasmani dan rohaninya, dan dikabulkan semua hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Mari sebelum kita mulai pengajian kita pada malam hari ini, kita mulai dengan membacanya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa naf'a wa intifa'a wa ifadata wa istifadata wa hafa masuki di kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ala huda wa dalalata ala khair ittira'a wajhillahi wa marbatihi wa qurbihi wa sawabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa sunnah rusul arwahi wa ashabi Rasulillah wa khulafa'i rasyidin sayyidina Abu Bakar Siddiq, sayyidina Umar bin Khattab, sayyidina Utsman bin Affan, sayyidina Ali bin Abi Thalib wa ala baqiyati Rasulillah sahabatul muhajirin wal ansar wa sunnah rusul arwahi Sultan Aulia Qutbur Rabbani Syekh Abdul Fadil Al-Yamani wa sunnah rusul arwahi Al-Habib Usman bin Abdullah bin Abdul bin Yahya Mufti Betawi wa sunnah rusul arwahi Abu Ya Syekh Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maki Al-Hasani wa sunnah rusul arwahi Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Al-Sekar wa sunnah rusul arwahi Sayyidul Walid Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Habib Syarifah Ramadhan Tiadul Al-Aqtas Al-Habib Tahir bin Abdullah Al-Qad Al-Habib Murtada bin Abdullah Al-Qad Al-Habib Al-Habib Ja'far bin Muhammad Al-Qad Qadiyami Muslimin wal Muslimat wal Mu'minin wal Mu'minat Syarahum Al-Fatihah. A'udhu billahi
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maaf hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Baqarah Al-Basim ya Tawal Nabi Qasim sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masih pembukaan dari si pengarang. Jadi si pengarang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi ni'amika fi madina. Segala puji-pujian yang terhubung dengan segala kebesaran dan segala ketinggian bagi Tuhan seluruh sekalian alam yang menjadikan sekalian makhluk dan yang menghidupkan dan yang mematikan dan yang mengasihani dan yang memberi segala nikmat. Jadi Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Adil bin Yahya dalam sambutannya di kitab ini, beliau mengatakan dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan, ya, sehingga terkumpulnya kitab ini, kitab karangan beliau. Jadi beliau saking tawadunya mengatakan berkah nikmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini kitab bisa tersusun, ya, sehingga kita bisa mempelajarinya. Bagi sekalian hambanya yang mukmin, maka adalah pujian itu sebilangan segala pujian yang memuji bagi Tuhan daripada manusia dan para malaikat. Makanya ini, ya, kita memuji Allah Subhanahu wa taala ini kudu apa? Kudu sehabis-habisnya pujian, ya. Jangan setengah-setengah, jangan karena yang lain. Artinya apa? Kalau kita memuji Allah, ya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, itu niatnya lillah, kudu karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan setengah-setengah, ya. Ini, ya, kadang-kadang baru gerimis doang, ngajinya udah males-malesan, ya. Maka sebab ini kita berkumpul di tempat ini, ya, untuk apa intinya? Untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya tertanam dalam hati kita, ya, rasa keimanan kita taat kepada Allah, dan supaya tertanam di hati kita mahabbah cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nikmatnya Masya Allah. Mungkin nikmat yang paling besar diantaranya itu nikmat menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan segala nikmat bagi sekalian hambanya yang mukmin, maka adalah pujian itu sebilangan segala pujian yang memuji bagi Tuhan daripada manusia dan malaikat dan sekalian alam, puji-pujian yang tiada putus lagi, tiada terhingga. Jadi kata pengarang ini al-musannif, yaitu Al-Habib Utsman, bahwasannya itu semua alam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semua alam memuji bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman ada caranya masing-masing, ya.
berzikir, bersalawat, terus batu sama berzikir, bersalawat, dan alam-alam semesta semua ciptaan Allah. Cuma kita nggak bisa dengar ya. Kalau kita bisa dengar, bisa mengurusannya, bisa ada jadi ya, kerjaan kita kemana-mana ya, ada pohon yang dibaca salawat umpamanya. Nah, ini semua alam berzikir, menyebut-nyebut nama Allah dan bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, dan tiada terhingga, dan salawat yang sempurna dan sejahtera yang senantiasa atas yang lebih afdal dan terlebih mulia daripada sekalian makhluk, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ya, jadi gak ada puji-pujian yang paling afdal ya, kecuali kita memuji Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Karena ini Nabi besar Muhammad SAW derajatnya yang paling tinggi dari semuanya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mungkin makhluk-makhluk yang lain diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau bukan karena tingginya pangkatnya kenabian Nabi besar Muhammad SAW. Sampai dalam penciptaan Nabi Adam alaihissalam, ya, ini Nabi malaikat disuruh bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa maksudnya di sini bersujud kepada Nabi Adam? Maksudnya malaikat bersujud bukan menyembah Nabi Adam alaihissalam, bukan itu. Akan tetapi malaikat bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam karena di dalam badan Nabi Adam alaihissalam ada nurnya, ruhnya, cahayanya Nabi besar Muhammad SAW. Saking tinggi pangkat kenabian. Terus kemudian begitu Nabi Adam diturunkan ke bumi, ya. Karena apa? Karena melanggar larangan Allah memakan buah kolbi. Di bumi Nabi Adam alaihissalam itu taubatnya enggak diterima. Sampai riwayat mengatakan 350 tahun lama itu enggak diterima. Akan tetapi ini Nabi Adam suatu saat sekali bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, baru taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam Al-Quran dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau nggak salah ya, sungguh Rasul Nabi besar Muhammad SAW rahmat bagi semua alam semesta. Ya, itu rahmat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kemarin hari sore udah ngomongin, ya. Kalau hajat-hajat kita pengen kabul baik di dunia maupun di akhirat, udah. Di samping kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyakin baca salawat. Insya Allah hajat kita dikabul baik di dunia maupun di akhirat. Ibadah langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya yang disebut hablum minallah, seperti kewajiban kita sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah sunnah. Ini hablum minallah. Ada yang namanya ibadah ya yang berhubungan dengan manusia dan dengan Allah, yaitu yang disebut hablum minannas, hubungan dengan sesama manusia. Nah, ini bentuknya sosial. Kita butuh berbuat baik dengan sesama manusia. Kalau kita hanya beribadah secara hablum minallah dan hablum minannas kita anggap baik, nah ini pun tidak dikategorikan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua-duanya kudu berjalan. Mana yang disebut hablum minannas kita, yaitu kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Nih, berbakti. Terus kemudian berbuat baik dengan sesama, baik dengan tetangga,
baik dengan saudara, ya, baik dengan lingkungan di sekitar kita. Ini kita perlu berbuat baik. Bahkan umpama kalau saudara Uyu nggak mengerjakan sholat, ya, ini saya nggak jadi masalah karena saya ya dikategorikan orang lain. Tapi kalau saya nggak mengerjakan sholat, pasti emak bapak saya mendapat dosa, ya. Nah, sebab saya sebagai anak nggak mengerjakan yang namanya ibadah sholat. Makanya kalau ada orang tua sholatnya rajin banget, getol banget, tapi anaknya nggak mengerjakan ibadah sholat, ini hakikatnya orang tua itu nggak mengerjakan yang namanya ibadah sholat. Kenapa demikian? Walaupun orang tua itu rajin mengerjakan ibadah sholat, tapi anaknya nggak mengerjakan ibadah sholat, tetap ini orang tua kebagian dua rakaatnya, sebab anaknya meninggalkan yang namanya ibadah sholat, ya. Maka sholat ini di sini penting, ya, tidak jangan ditinggalkan. Kalau kita cinta dengan orang tua, sayang dengan orang tua, ingin dikenal sebagai umatnya Nabi besar Muhammad SAW, ingin diaku sebagai umatnya Nabi besar Muhammad SAW, jangan tinggalkan yang namanya ibadah sholat. Terus berbuat baik dengan sesama, baik dengan orang tua, dengan guru, dengan tetangga, dengan teman, dan dengan di lingkungan sekitarnya. Yaitu junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang pangkatnya teramat tinggi, yang terbangkit karena membahagiakan rahmat Allah bagi sekalian alam, dan sholawat atas keluarganya. Ini kalau di sini kalimat, ya, wassalam yang terbangkit karena membahagiakan rahmat Allah. Ini saya belum dapat kita tafsirannya nih, kita lewatin aja. Misalnya belum Indonesia yang terbangkitnya itu bagaimana tafsirannya? Bagi sekalian alam, dan sholawat atas keluarganya dan sahabatnya sebilangan segala sholawat yang memberi sholawat padanya dengan senantiasa tiada ada hingganya. Itu, ya. Maksudnya dengan bilangan sholawat sebagaimana bersolawat. Artinya ini sampai, ya, apa tuh kalau kita ke laut tuh biji pasir apa ketualan, ya, butiran-butiran pasir, sebagaimana bilangan yang bersolawat, ya, sampai butiran-butiran pasir itu bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan senantiasa tiada ada hingganya. Maksudnya terus menerus, ya, sampai hari kiamat bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang dapat saya sampaikan, dan manfaatnya walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وسلم الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من ذري وصف محمدية وكولا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل السيء فيه مشكورا وفعل فيه محمودا ويكتب عملي في العمل مقبولا وتوجهي بتوجهة الخالصة وسلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود الزغفرة وعلى باب عزته تهت رحال فتغشاها منه الخيولات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصالح الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين.
تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحمل راية دعوتك الشاملة العبد الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر واقسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل بلادك سيد الكونين في الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقرباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا في سرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تخرجنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا وجنونا جاملة هي وسيلتنا إليك فلا تهيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ولا وظهر وهما ببركاته وشرف بجهاده أولادنا ووالدينا وعلى كثرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وعلى دين القوي بجميع الأخطار المنشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة واقصد لهما قربة المكروبين واقبلنا المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المبتدين والظالمين وارشد العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأخطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا واجعلنا في الأعمال بطاعتك وسد في حكمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا ولوالدينا آمين. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم اللهم بحق الفاتحة وبكرامات الفاتحة وببركات الفاتحة وبمنجات الفاتحة وبالشفاعة الفاتحة. يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي